إن الحمد لله علی ذات عظیم الصفات سمیع السماوات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلیل البرہان فخیم الاسم غزیر العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیز العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان شریع الحساب شدید العقاب علیم العذاب عزیز السلطان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبة كل كذب الرسل فحق وعيد أفينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا في السلم كافة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اکابرین ملت، بزرگان دین، بزرگوں و دوستوں،
نوجوان بھائیوں، پردہ نشی دینی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کو اس کائنات کے اندر بسایا، ساتھ ہی ہماری ہدایت و رہبری کے لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام کو اس روح زمین کے اوپر مبعوث کیا۔ درود و سلام کا نزول ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصیت کے ساتھ آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید سے 2 جگہوں سے 2 آیت کریمہ کا ٹکڑا تلاوت کی گئی۔ پہلی آیت کا ٹکڑا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جو غالباً گزشتہ جمعہ کے اندر بھی اسی کے تحت میں آپ کو بتلایا تھا اور وعدہ بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ پھر کبھی بتلاؤں گا۔ تو آج پھر اسی موضوع کو لے کر کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعہ کی وہ باتیں اپنے ذہن کے اندر رکھیں اور آگے سمجھتے چلیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی اللہ کے رسول یا اللہ کے پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، سبوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اور ان کا کلمہ الگ الگ ہوا۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو دعوت دی تو لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی تو لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ اس طریقے سے ہر نبیوں کا اپنا اپنا کلمہ رہا، لیکن لا الہ الا اللہ اسی کے طرف لوگوں کو بلایا، اللہ ہی کی دعوت دی، اللہ ہی کے طرف آنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو جو فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا کہ ہم ہی اللہ ہیں، ہم ہی رب ہیں، میرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، کوئی رب نہیں، اور اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو اپنے ہی طرف مائل رکھا تھا۔ اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی، چونکہ اس کی حکومت تھی، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس قوت تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے فرعون کے طرف بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے کر کے اور معجزہ دے کر کے فرعون کے طرف بھیجا کہ جائیے آپ اور فرعون کو کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دیں،
فرعون کو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے طرف آئے اور فرعون کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن فرعون چونکہ وہ طاقتور تھا، اس کی حکومت تھی، اس کی طاقت تھی، جس کے بنیاد پر وہ انکار کیا، اسی طریقے سے چلتا رہا۔ لیکن ایک دن وہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کیا کہ ایسا کرو کہ ہم لوگ ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، ہم بھی اپنی قوم کو لے کر کے میدان کے اندر آتے ہیں اور تم بھی اپنے ماننے والے کو میدان کے اندر لے آؤ، اور تم اپنا معجزہ دکھانا اور ہم اپنا جادو دکھائیں گے۔ جو ہارے گا وہ ہم کو مانے گا، اور جو جیت جائے گا، یعنی اگر ہم ہار گئے تو تمہارے دعوت کو ہم قبول کریں گے، اگر تم ہار گئے تو تم کو میرا رب ماننا پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اچھی بات ہے، چلو ایک میدان کے اندر۔ چنانچہ وہ فرعون اپنے جادوگروں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ہمارے اور موسیٰ کے درمیان مقابلہ طے پایا ہے، تم ایسا کمالات دکھاؤ، تم ایسا جادو دکھاؤ کہ موسیٰ ڈر جائے اور موسیٰ ہار جائے، اور موسیٰ پھر میرے پاس دوبارہ نہیں آئے۔ جادوگر نے وعدہ کیا کہ اے ہمارا رب، اے فرعون، اے ہمارا اللہ، اے ہمارا معبود، بے شک آپ نے جو کہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، ہم ایسا اپنا جادو دکھلائیں گے کہ موسیٰ مجبور ہو جائے گا اور آپ کو اپنا رب تسلیم کر لے گا، اس کے ماننے والے لوگ بھی آپ کو اپنا رب ماننے لگیں گے۔ چنانچہ جادوگر نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا، لیکن اے میرے آقا، اے میرے رب، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ جائیں گے، موسیٰ کو ہرا دیں گے، تو میرا انعام کیا ہوگا، میرا اجر کیا ہوگا، میرا بدلہ کیا ہوگا؟ کس نے کہا؟ جادوگر نے فرعون سے کہا کہ اگر موسیٰ پر ہم غالب آ جائیں گے تو آپ مجھ کو کیا دیں گے، آپ مجھ کو کیا انعام دیں گے، کس انعام سے نوازیں گے؟ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا سورہ طٰہٰ کے اندر، اور بہت ساری آیتیں قریب سورتوں کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر آیا ہے۔ ان لنا لاجرا انا کنا نحن الغالبین، کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے رب، اگر ہم موسیٰ کے اوپر غالب آ جائیں گے تو آپ مجھے کون سا اجر دیں گے، کون سا بدلہ دیں گے، کون سا انعام دیں گے؟ تو فرعون نے کہا انکم لمقربین، کہ اے جادوگرو، اگر تم کیا کہتے ہیں موسیٰ کو ہرا دو گے، موسیٰ پر غالب آ جاؤ گے، تو مقربین کا یعنی تم کو ہم اپنا سب سے قریب بنا لیں گے۔ اس کا دوسرا معنی یہ کیجئے کہ ہم تم کو اپنا وزیر بنا لیں گے، اپنا نائب بنا دیں گے۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا انکم لمن المقربین، ہم تجھ کو اپنا مقربین میں سے بنا دیں گے، تم کو اپنا نائب بنا لیں گے، تم کو اپنا وزیر بنا لیں گے، اپنے کیبنٹ کے اندر تم کو ہم داخل کر لیں گے، جو بھی کام کریں گے تمہارے مشورے سے کریں گے، جو بھی
جو بھی قانون بنائیں گے تمہارے مشورے سے بنائیں گے. وزیر کا تو یہی کام ہوتا ہے نا, وزیر بادشاہ کو رائے اور مشورہ دیتا ہے کہ یہ کام نہیں, ایسے کیجئے تو ایسے ہوگا, ایسے کیجئے تو ویسے ہوگا. تو تم جو کہو گے وہی ہوگا. ہم تم کو اپنا بہت ہی قریب میں سے بنا لیں گے, تم کو اپنا مقرب بنا لیں گے. جادوگر لالچ میں آیا اور کہا کہ ٹھیک ہے. میدان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے ماننے والے کو لے کر کے میدان کے اندر پہنچے. ادھر جادوگر اور فرعون اپنے پورے لشکر کے ساتھ اس میدان کے اندر پہنچا اور کہا کہ جادوگر تم اپنا کمال دکھاؤ اور موسیٰ تم بھی اپنا کمال دکھاؤ. پہلے تم دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ پہلے تم دکھاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, پہلے تم ہی لوگ دکھاؤ. چنانچہ فرعون کے پاس جو رسیاں تھی وہ رسیاں جادوگر لیا اور اس کو زمین پر پھینک دیا. ساری رسیاں ایک سانپ کی شکل اختیار کر لی اور زمین پر رینگنے لگا, چلنے لگا. موسیٰ علیہ السلام دیکھے کہ یہ رسیاں تو سانپ بن گیا, ڈر گئے, پیچھے ہٹے. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کو خبر دیا. اسی وقت خبر دیا, لا تکف یا موسیٰ, اے موسیٰ مت ڈرو, یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو کا اثر ہے. جیسے جادوگر اپنا جادو دکھاتا ہے یہی ایک جادو ہے, تم اس سے ڈرو نہیں, یہ سانپ نہیں ہے. اور حکم دیا کہ تمہارے پاس جو لاٹھی ہے اس لاٹھی کو زمین پر ڈالو. وہ الکے عصاک, اس لاٹھی کو تم زمین پر ڈالو, زمین پر مارو. موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لاٹھی کی شکل میں دیا تھا. تو اسی کے متعلق کہ الکے عصاک, کہ آپ ڈرتے کیوں ہیں, اس لاٹھی کو زمین پر ماریے. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس لاٹھی کو زمین پر مارتے ہیں, وہ بہت بڑا اژدہا بن جاتے ہیں, بہت بڑا سانپ بن جاتے ہیں. جادوگر فرعون نے دیکھا تو گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا. وہ لاٹھی کو رکھا تو اژدہا بن گیا. اور جب وہ لاٹھی اژدہا بنا تو وہ سانس لیا, باہر سانس نہیں لیا, اندر سانس لیا, اندر سانس لیا. اور جتنے بھی وہ رسی کے سانپ تھے سب کے سب اس اژدہا کے منہ میں چلا گیا. سب سانپ کو وہ نگل گیا, پتہ بھی نہیں چلا کہ کہاں گیا وہ سانپ. وہ رسی جس کا سانپ بنائے تھے جادوگر, وہ کہاں رسی گئی پتہ نہیں چلا. جادوگر جتنے بھی جادوگر تھے سبوں نے دیکھا, سبوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کہا کہ ہم نے جو کرشمہ دکھلایا وہ تو جادو تھا, لیکن موسیٰ نے جو کرشمہ دکھلایا ہے یہ جادو نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو کرشمہ دکھلایا ہے یہ جادو نہیں ہے, بلکہ یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ایک معجزہ ہے, ایک نشانی ہے. فوراً وہ جتنے بھی جادوگر تھے آمنا رب موسیٰ و ہارون پکار اٹھا کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر. یہ نہیں کہا کہ ہم ایمان لائے اللہ کے اوپر, چونکہ اللہ کا دعویٰ تو فرعون کر رہا تھا. کہا کہ ہم ایمان لائے
موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر فرعون آگ بگولا ہو گیا کہ ہم تو سوچے تھے کہ موسیٰ کو ختم کر دیا جائے گا، موسیٰ ہمارے مقابلہ میں نہیں آئے گا، اور یہ تو بالکل الٹا ہو گیا۔ سارے جادوگر ایمان لے آئے، موسیٰ پر ایمان لے آئے۔ فرعون نے جادوگروں کو مخاطب کیا کہ اے جادوگروں، یہ تم نے کیا کیا؟ میں تم کو موسیٰ کے کرشمہ کو ختم کرنے کے لیے یہاں جمع کیا تھا، لیکن تم موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے، تم ہم کو رب ماننا چھوڑ دیے۔ کہا کہ اے فرعون، بے شک آپ ایک بادشاہ ہیں اور آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، آپ کے پاس اتنی قوت ہے کہ آپ لوگوں کو اپنا رب منوا رہے ہیں، لوگوں کو اپنا رب تسلیم کروا رہے ہیں، لیکن آج جو معجزہ ہم نے دیکھا موسیٰ کے نزدیک، وہ اللہ کا دیا ہوا معجزہ تھا، اور وہ ایک ایسی نشانی ہے کہ اس کو دیکھ کر کے کوئی بھی کسی طرح کی شک میں نہیں رہے گا، اور ایسے معبود، ایسے خدا کو نہیں مانے گا، اس خدا کو مانے گا جو خدا موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا تھا۔ ہم اس کو یعنی ہدایت جو مل رہی ہے، اس کو چھوڑ کر کے ہم جہالت میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم لے آئے ایمان تو لے آئے۔ تو کہا کہ اے جادوگرو، تم اس کا انجام جانتے ہو کہ کیا ہوگا؟ کہا کہ انجام تو جانتا نہیں ہوں، بتلا دیجئے۔ انجام میں جانتا نہیں، بتلا دیجئے۔ کہا کہ لَيُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ۔ کس نے کہا؟ فرعون نے کہا کہ ہم تمہارے پاؤں کو کاٹیں گے، ہاتھ کو کاٹیں گے، انگ انگ کو کاٹ دیں گے، جسم کے ہر اعضاء کو کاٹ ڈالیں گے۔ اور ایسے نہیں، قطع یقطع کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، اور یہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین لا یقطعن، ہم تم کو کاٹیں گے مختلف طریقوں سے۔ پہلے پنجہ کو کاٹیں گے، اس کو کاٹیں گے، اس کو کاٹیں گے، اس طریقے سے ہم تم کو کاٹیں گے، ہم تم کو یہ سزا دیں گے۔ جادوگر اسی میدان کے اندر ہے، وہ اپنے گھر کے اندر نہیں گیا تھا، وہ اپنے لوگوں سے نہیں ملا تھا، یا موسیٰ کے قریب بھی نہیں آیا تھا، لیکن معجزہ دیکھ کر کے اس سمجھ میں بات آ گئی کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اللہ برحق ہے، اللہ ایک ہے۔ اور یہی نہیں، اتنی بات ہی نہیں سمجھ میں آئی، بلکہ یہ بھی سمجھ میں آ گیا، اور فرعون کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے ان جادوگروں نے کہا کہ اے فرعون، بے شک تم مجھ کو جو چاہے سزا دے دے، دنیا میں تم ہمارے ہاتھ کاٹ سکتے ہو، ہمارے پیر کاٹ سکتے ہو، ہمارے جسم کے ہر اعضاء کو بوٹی بوٹی کر سکتے ہو، کیما بنا سکتے ہو، صرف دنیا کے اندر تم مجھ پر ظلم کا پہاڑ ڈھا سکتے ہو، تو صرف اس دنیا کے اندر اگر تم مجھ پر تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا سکتے ہو تو صرف اس دنیا کے اندر، قیامت کے اندر نہیں، آخرت کے اندر نہیں، آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں انعام سے نوازے گا۔ بے شک تم بے دریغ بے جھجک مجھ کو سزا دے لو۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اس مثال سے مجھے صرف بتلانا یہ تھا کہ وہ جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی معجزہ کو دیکھا، اللہ رب العالمین کا وہ معجزہ دیکھا تو ایمان لے آئے۔ ایمان لانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے قریب بھی نہیں ہوئے،
یا اپنے گھر کے طرف بھی نہیں گئے. اسی میدان گھی کے اندر بحث و مباحثہ ہوئی. فرعون کہا کہ ہم تم کو یہ کر دیں گے، فرعون کہا ہم تم کو ایسے ماریں گے، اس سے بھی نہیں ہوگا تو ہم تم کو سولی پر لٹکا دیں گے. کہا کہ تمہاری ہر سزا مجھے منظور ہے، لیکن موسیٰ اور ہارون کے رب سے پھرنا منظور نہیں ہے. کیسا ایمان تھا وہ، کون سا ایمان کا جذبہ تھا. انہیں کسی مکتب کے اندر پڑھایا نہیں گیا، انہیں کسی مدرسوں کے اندر تعلیم نہیں دی گئی، انہیں کسی یونیورسٹی کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ اسلام لانے کے بعد، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اقرار کرنے کے بعد تمہارے اوپر کون سی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، تم کیا کر سکتے ہو اور کیا نہیں کر سکتے ہو، یہ تعلیم نہیں دی گئی. فوراً اسی جگہ اسی وقت ان کو سمجھ میں آ گیا، جیسے حضرت ثمامہ بن عسال کو سمجھ میں آ گیا. 3 روز مسجد کے ستون سے باندھے رہے، مسلمانوں کی عبادت کو دیکھا، مسلمانوں کی ریاضت کو دیکھا، مسلمانوں کے اخلاق کو دیکھا، مسلمانوں کے کردار کو دیکھا، مسلمانوں کو فعل اور قول کو دیکھا. ذہن میں بات بیٹھ گئی، اللہ کے نبی آزاد کر دیا. جب یہ مکہ گئے تو فوراً ان کو تعلیم نہیں دی گئی کہ اب تم کلمہ پڑھ چکے ہو، اب تمہارا کیا کام ہے. مکہ گئے اور مکہ والوں سے کہا کہ یمامہ سے جو گیہوں کا غلہ اس شہر مکہ کے اندر آیا تھا، اب گیہوں کا ایک دانہ بھی اس شہر مکہ کے اندر نہیں آئے گا. آج ہم اور آپ خاندانی مسلمان بنے بیٹھے ہیں. آئے دن علماء کرام دین کی باتیں ہمیں اور آپ کو بتلاتے ہیں، لیکن ہم اس کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے. مسجد کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے، لیکن گھر جانے کے بعد وہ ایمانی جذبہ ختم ہو جاتی ہے. یہی نہیں، اسلام کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں کہ اسلام کے خاطر لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ان کو اسلام سے کس قدر محبت ہو جاتی ہے، کس قدر وہ اسلام سے گھل اور مل جاتا ہے. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پردہ نشی خواتین، غور کریں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایک بوڑھی خاتون تھی، ابو جہل کے ظلم و ستم کا شکار بنی. ابو جہل نے ان کے جسم کو ننگا کر دیا اور نیزہ اٹھا کر کے ان کی شرمگاہ کے اندر مارا. وہ نیک بندی آسمان کی طرف نگاہ دوڑاتی ہے اور دعا کرتی ہے اپنی زندگی کے لیے نہیں، دعا کرتی ہے کہ بار الہ تو ہم کو ثابت قدم رکھ کہ ہم اپنے دین سے پھر نہ جائے، ابو جہل کے ظلم و ستم سے ہم اپنے دین کو چھوڑ نہ دیں. یا مسرب القلوب ثبت قدمی علی دینک، اے ہمارے پروردگار، اے دلوں کے پھیرنے والے، تو ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھ اپنے دین پر، دین اسلام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. اپنی زندگی اگر چاہتے تو دعا کر سکتے تھے کہ ابو جہل کے ظلم و ستم سے تو ہم کو بچا لے، لیکن نہیں. ابو جہل نے کہا کہ تم ایسے نہیں مانے گی. چنانچہ 2 اونٹ کو لایا گیا، ایک اونٹ سے ایک پاؤں کو باندھ دیا گیا، دوسرے اونٹ سے دوسرے پاؤں کو باندھ دیا گیا. ایک اونٹ کو پورب کے طرف گھما دیا اور دوسرے اونٹ کو پچھم کے طرف گھما دیا. کہا سمیہ محمد کے دین کو چھوڑ دو. ان کا شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے.
ان کا بیٹا عمار رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود ہے. کہا کہ سمیہ تم محمد کے دین کو چھوڑ دو، ہم تمہیں ابھی بھی چھوڑ دیں گے. کہا کہ نہیں، خاصا وکلا، ہرگز نہیں، ایسا میں نہیں کر سکتی. تم مجھ کو جو ظلم دینا، جو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانا چاہتے ہو تم مجھے پہنچا لو، تم مجھے موت دے دو، لیکن میں محمد کے دین سے پھر نہیں سکتی. کس نے کہا؟ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا. کیسا ان کا دین اسلام تھا، کس طریقے سے دین اسلام ان کے دلوں کے اندر پیوست تھی، کیسے وہ گھل مل گئی تھی. میرے محترم بزرگوں، دوستو، سمیہ بن آسال کو جب اونٹ سے باندھ دیا گیا تو ایک اونٹ کو پورب کے طرف اور ایک اونٹ کو پچھم کے طرف کوڑا مارا. ایک اونٹ کیا کہتے ہیں پورب کے طرف گیا اور دوسرا اونٹ پچھم کے طرف گیا. سمیہ کے جسم کو بیچوں بیچ چیر دیا گیا. ان کا شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہے، ان کا بیٹا عمار بھی وہاں موجود ہے. اپنے بیوی کی تکلیف کو دیکھ کر کے، اپنی بیوی کی اذیتوں کو دیکھ کر کے، اپنی ماں کی تکلیفیں دیکھ کر کے وہ بھی اللہ سے دعا کرنے لگے، اصبر، اے اللہ تو مجھ کو صبر دے، مجھ کو صبر عطا کر. چنانچہ سمیہ شہید کر دی. اسلام میں سب سے پہلے خواتین میں اگر کوئی شہادت کا جام پیا ہے تو یہی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. بوڑھی خاتون جس کو اسلام کی پاداش میں ابو جہل نے سزا دیا. جب یہ عمار اور یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جاتے ہیں اور اپنی بیوی اور اپنی ماں کی کہانی کو سناتے ہیں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اصبرو یا علی یاسر، اصبرو یا علی یاسر، ان الموعودۃ فی الجنہ. اور جمعہ کے دن منبر پر چڑھ کے آپ نے خطبہ دیا کہ ابو بکر تم جنتی ہو لیکن تم جنت کے اندر اکیلے جاؤ گے. عمر تم جنتی ہو لیکن جنت کے اندر تم اکیلے جاؤ گے. عثمان تم جنتی ہو لیکن تم جنت کے اندر اکیلے جاؤ گے. اور اے علی تم بھی جنتی ہو لیکن تم جنت کے اندر اکیلے جاؤ گے. لیکن یہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنت کے اندر جائے گی تو اپنے پورے اہل و عیال کو لے کر کے جنت میں جائے گی. کس نے کہا؟ یہ کس نے بشارت دی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا ہی میں بشارت دے دیا، دنیا ہی میں خوشخبری سنا دیا. میرے محترم، وقت نہیں، جمعہ کا خطبہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان کے اوپر زندہ رکھے. جب خاتمہ کرے تو خاتمہ بالخیر کرے. الہ العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں تو شفائے کلی عطا فرما. ہم میں سے جو محتاج ہیں ان کی محتاجی کو تو دور فرما دے. ہم میں سے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو تو ادا کرا دے. الہ العالمین فلسطین کے مسلمان جو ظلم و زیادتی کی پہاڑ ان پر توڑا جا رہا ہے، الہ العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی تو حفاظت فرما اور ان کی بیوی، بیٹی، بہن، بھائیوں کی عزت و آبرو کی تو حفاظت فرما اور ان کے اوپر تو غیب سے کوئی مدد عطا فرما. اے الہ العالمین ہم مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.